بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس مطالعہ پاکستان کی نیو بک آ گئی ہے. اس کا پہلا لیکچر آج ہم پڑھیں گے اور یہ لیکچر 9 کلاس اور 8 کلاس دونوں کے لیے. ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے پاکستان کے نظریاتی اساس. نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت. ڈیفینیشن، سورسز اینڈ سگنیفیکیشن آف آئیڈیالوجی. برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے. اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا. نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ برصغیر میں جو 20ویں صدی کا سب سے اہم واقعہ کیا تھا وہ تھا پاکستان کی ریاست کا بننا. اور اس ریاست کے پیچھے مضبوط نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ کیا تھا؟ ایک سوچ تھی، ایک خیال تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا. نظریے کو انگلش میں آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں. نظریہ یعنی آئیڈیالوجی. لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے. مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے. یعنی جب یہ لفظ نظریہ بنا تو اس کے معنی جب اس کے آئے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کے معنی پیش کیے. ویسے جو ایکچوئل معنی ہے اس کے معنی ہے سوچ یا مقصد، اور اس کا جب اصطلاحی معنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اصطلاحی معنی میں نظریے کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے. نمبر 1، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے. یعنی یہ کہ اگر ہم نے کسی چیز کو بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو سوچ آئے گی، جو اس چیز کا نقشہ ابھرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ نظریہ کہلائے گا. سیکنڈ ہے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی مقصد حاصل کرنا ہے اس سے پہلے جو ہم اپنے ذہن میں ایک سوچ بناتے ہیں، ایک فکری خاکہ بناتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فکری خاکہ، وہ سوچ نظریہ کہلاتا ہے. نمبر 3 ہے، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا. یعنی یہ کہ کوئی خاص مقصد حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے پوری قوم کی سوچ ایک ہو جائے، وہ سوچ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نظریہ کہلاتی ہے. آگے ہے نیکسٹ ہے، ایک ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے. یعنی یہ کہ کوئی ایسی بات جو لوگوں کو اس لیے اکٹھا کر دے کہ انہیں ایک خاص مقصد حاصل کرنا ہے، وہ بات کیا کہلاتی ہے؟ وہ نظریہ کہلاتی ہے. نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو. یعنی یہ کہ نظریہ ایک پروگرام ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ فلسفہ اور تفکر یعنی سوچ اور غور و فکر ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، تہذیبی ہوں، ان سب کے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل پیش کرنا ہوتا ہے. آگے ہم نظریے کے ماخذ دیکھتے ہیں. سورسز آف آئیڈیالوجی. ماخذ ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے کوئی چیز نکالی گئی ہو، اخذ کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں. اور یہ آگے جو عناصر پڑھ رہے ہیں، ان عناصر کی وجہ سے بھی نظریات جو ہیں جنم لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے مشترکہ مذہب. مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی. اس نے شدھی کے نام سے پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا. برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریریں کرتا تھا. کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب جو ہے صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا. صرف مذہب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے عبادات کر لی تو ہمارا مذہب مکمل ہو گیا، بلکہ مذہب جو ہے ہماری پوری زندگی کو، ہم کسی بھی قوم کی پوری زندگی
کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اس کا عکاس ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ جب برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں نے جو ہے اپنی مختلف تحریکیں چلائیں، ان کا مقصد کیا تھا کہ ہندو چاہتے تھے کہ مسلمان اور مسلمان کا مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اگر وہ اپنی مذہبی شناخت جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں ایک نئے ملک کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگلا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، اقلیت یعنی تعداد میں کم تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انگریز برصغیر میں آئے تو انہوں نے جمہوریت کا نظام لے کے آئے تھے، جس میں یہ تھا کہ انتخابات ہونے تھے اور جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملنے تھے وہ کامیاب ہو جاتی تھی۔ لیکن چونکہ آبادی کے لحاظ سے مسلمان جو ہے برصغیر میں کم تھے، اس لیے مسلمان حکومت میں آ بھی نہیں سکتے تھے، اور جو تھوڑا بہت حصہ ملتا تھا وہ بھی ان کے سیاسی مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا تھا، وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے ان کو یہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان میں یہ شعور پیدا ہوا کہ انہیں ایک الگ ملک چاہیے، جو ان کے نظریے یعنی اسلام کے مطابق ہو۔ تیسرا ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیم مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ برصغیر چونکہ مسلمانوں سے لیا گیا تھا اور وہاں پر اسلام کا راج تھا، پہلے جب انگریز آئے انہوں نے آ کے اپنی زبان کو مرکزی حیثیت دی، جس سے مسلم علماء کو ظاہر دکھ بھی ہوا۔ مسلمانوں نے بھی اپنا رد عمل شو کیا، انہوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد بھی کر دیا اور انگریزی زبان کو بھی سیکھنے سے انکار کر دیا، اور اس سب کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ اسلام قائم رہے اور وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں تو اور اس کے مطابق اپنی تعلیمی مقاصد حاصل کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک الگ ملک لیں جس میں وہ اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ جب انگریز قابض ہوئے برصغیر پر، وہ آئے اور آ کے ہندو جو ہے انہوں نے انگریزوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو آزادی کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ہندوؤں نے نہیں کی بلکہ وہ مسلمانوں نے کی ہیں، اور مسلمان یہ کوشش دوبارہ بھی کریں گے۔ اس لیے انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ سخت کر دیا، مسلمانوں کو معاشی طور پر پسماندہ کر دیا، کیونکہ جب وہ معاشی طور پر مسلمان پسماندہ ہو جائیں گے تو وہ آزادی کے لیے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے ان کی کاروبار ختم کر دیے، تجارت ختم کر دی، نوکریاں ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمان جو ہے انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے معاشی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی الگ وطن کی جدوجہد کو تیز کر دیا۔ آگے ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو چونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔
مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا. ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنا تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے. انگریز قابض آئے اور اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، لیکن برطانوی حکومت کے ساتھ جب ہندوؤں کے مراسم زیادہ ہو گئے، تعلقات زیادہ ہو گئے، تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان بنانے کی کوشش کی. اور یہاں یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہندو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں تو وہی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اگر اپنا تشخص، اپنی پہچان قائم رکھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے ایک نیا ملک قائم کریں یا اس کے لیے جدوجہد کریں. یہ اس کے ماخذ ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں. اس میں یہاں تک آج پڑھیں گے، وہاں لیکچر ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نظریے کی اہمیت پڑھیں گے. اچھا اسٹوڈینٹس، اس میں آپ لوگوں نے شارٹ کویسچن آپ لوگوں کے آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے، نظریے کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں. اس کے علاوہ اصطلاحی معنی بھی بتانے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. اس میں جو اصطلاحی معنی اس میں سے جو اوپر دیے گئے ان میں سے کوئی بھی دو آپ لکھ سکتے ہیں شارٹ کویسچن آنسر میں. اس کے علاوہ نظریے کے ماخذ پوچھے جا سکتے ہیں کہ سورسز آف آئیڈیالوجی بتائیں، وہ آپ نے ان کی ہیڈنگس لکھنی ہے، جو بھی سورسز ہیں ان کے یہ بتانے. اور باقی تو اس میں اور شارٹ کویسچن آنسر میں اور تو خاص نہیں، بس یہ کویسچنس آئیں گے اس کے. نیکسٹ پھر انشاءاللہ جب ہم لیکچر پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے.